بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 55 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہر ناپرسا میں گنبد نور کے نیچے افراسیاب کی رہائش کے لیے ایک شاندار طلسمی بارگاہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے تین جانب دور دور تک پھیلا ہوا ایک ہموار میدان تھا۔ اس میدان کے ایک سرے پر باغ عشرت اور دوسرے پر باغ جمشید واقع تھا۔ باغ جمشید سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اسی تالاب کو چاہ زمرد یعنی زمرد کا کنواں کہا جاتا تھا۔ یہیں پر میلہ ہوتا تھا۔ افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ بارگاہ طلسمی میں آ کر ٹھہرا اور میلے کے انتظام کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کی ہدایات کے مطابق بارگاہ طلسمی، باغ عشرت اور باغ جمشید کے درمیان کا سارا علاقہ ایک خوبصورت شاندار بستی میں تبدیل کر دیا گیا۔ دور و نزدیک سے میلے میں شرکت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ عام رعایا کے علاوہ افراسیاب کے ماتحت اور دوسرے دوست بادشاہ بھی اپنے سرداروں اور فوج کے ساتھ میلے میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ امرو اور اس کے شاگرد جادوگروں کا بھیس بدل میلے میں آئے اور سیر کرنے لگے۔ میلے کی سجاوٹ اور عجیب عجیب چیزیں دیکھ کر ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ اتنا بڑا میلہ اور ایسا ساز و سامان انہوں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گھومتے پھرتے وہ بارگاہ طلسمی کے قریب پہنچے ہی تھے، یکا یک ہر طرف اعلان ہونے لگا، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت کی سواری چاہ زمرد کو جانے والی ہے، اب وہاں نظر چڑھے گی اور خداوندی دربار لگے گا۔ امرو جانتا تھا کہ اس میلے کی یہی اصل تقریبات ہیں۔ اپنے شاگردوں کو ساتھ لیے وہ تیزی سے ساتھ چلتا ہوا زمرد کے کنویں پر جا پہنچا۔ وہاں تالاب کے کنارے بہت سے بوڑھے جادوگر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور آنکھیں بند کیے جاپ کر رہے تھے۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر 21 زرق برق اور بلند بارگاہیں تھیں، جن میں درجنوں بادشاہ اپنے اپنے سرداروں کے درمیان بڑی شان کے ساتھ بیٹھے افراسیاب اور ملکہ حیرت کا انتظار کر رہے تھے۔ جلد ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت کا جلوس بھی وہاں آن پہنچا۔ چاہے زمرد کے قریب پہنچ کر افراسیاب نے اپنا تخت رواں روک دیا۔ بارگاہوں میں موجود بادشاہ، شہزادے، ملکائیں اور شہزادیاں اور سردار سب اپنی نشستوں سے اٹھے اور تالاب کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جو بوڑھے ایک ٹانگ پر کھڑے جاپ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے سنکھ اور ایک نے سونے کی تشتری ہاتھ میں لی اور کچھ بڑبڑاتا ہوا افراسیاب اور ملکہ حیرت کے قریب جا پہنچا۔ ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کر بوڑھے کو سلام کیا۔ بوڑھے نے باری باری ان دونوں کے ماتھوں پر تلک لگا کر زور سے سنکھ پھونکا۔ ہر طرف جمشید اور سامری کی جے، شہنشاہ افراسیاب کی جے، ملکہ حیرت کی جے کے نعرے گونجنے لگے۔ نعرے ختم ہوئے تو افراسیاب نے کھڑے ہو کر حاضرین سے کہا، دستور کے مطابق ملکہ حیرت چاہ زمرد کے کنارے کھڑے ہو کر پوجا کریں گی اور نظر چڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد خداوندی دربار لگے گا۔ خداوند جمشید اور سامری کے بھجن گائے جانے کے بعد مہمانوں کی مزاج پرسی کی جائے گی۔ اس کے بعد میں سارے باغیوں کو جمشیدی انگوٹھی کے ذریعے طلب کر کے سب کے سامنے پیش کروں گا اور ان کی سزائیں طے کروں گا۔ ملکہ حیرت تخت سے اتر کر چاہے زمرد کے کنارے پہنچی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جاپ کرنے لگی۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد جوں ہی اس نے آنکھیں کھول کر اور ہاتھ جوڑ کر افراسیاب اور حاضرین کو سلام کیا، ہر سمت سے چاہے زمرد پر سونے، چاندی، روپے، اشرفی اور جواہرات کی بارش ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں تالاب دولت سے بھر گیا۔ امرو اور اس کے شاگرد نے اتنی دولت کاہے کو دیکھی تھی، ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ نظر چڑھانے کے بعد سب لوگ بارگاہوں کی طرف بڑھے۔ امرو نے چونک کر اپنے شاگردوں سے کہا، بس اب جلد سے جلد اپنی چھاونی کی طرف چلو، ایسا نہ ہو کہ افراسیاب ہمارے ساتھیوں کو جمشیدی انگوٹھی کے زور سے یہاں بلوا لے۔ ہمیں ان کو روکنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ عیار جلدی جلدی میلے سے باہر نکلے اور پھر جتنا تیز دوڑ سکتے تھے اپنی لشکرگاہ میں جا پہنچے اور مزے لے لے کر میلے کا حال بیان کرنے لگے۔ اسی وقت افراسیاب نے جمشیدی انگوٹھی کے غلام
طلسمی مور کو طلب کر کے حکم دیا ملکہ مارخ کو اور اس کی کل فوج سمیت حاضر کر۔ طلسمی مور یہ حکم سن کر اڑتا ہوا ملکہ مارخ کی چھاؤنی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر خواجہ امرو اپنی باتوں میں مست تھے کہ اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ یہ بے وقت کی بھوک اس بات کی علامت تھی کہ جلد ہی کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے۔ وہ چونک کر اٹھے اور اپنے شاگردوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاگرد بھی سائے کی طرح ساتھ ہو لیے۔ چھاؤنی سے باہر نکل کر جوں ہی امرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا منہ فک ہو گیا۔ طلسمی مور مارخ کی بارگاہ کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ امرو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قریبی جھاڑی میں چھپ گیا۔ اس کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اتنے میں طلسمی مور ڈبکی لگا کر دربار میں جا پہنچا۔ جس کی نگاہ اس پر پڑی اس کا خون خشک ہو گیا۔ مور نے سب کو للکارتے ہوئے کہا، اے بدبختو، تمہاری سزا کا وقت آن پہنچا ہے، فوراً چاہے زمرد پر پہنچو، شہنشاہ طلسم نے طلب فرمایا ہے۔ طلسمی مور کی آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ جس نے سنا دہل گیا۔ مارخ کھڑی ہو کر کہنے لگی، افسوس، ہم نے امرو کے بہکائے میں آ کر مفت کی بربادی مول لی۔ اب سب چلو، شہنشاہ کی خدمت میں نظر پیش کریں، قصور کی معافی طلب کریں۔ یہ سن کر سارے سردار اٹھ کر اپنے اپنے خیمے میں گئے۔ نذرانے کے لیے ہر ایک نے اپنا سارا مال و زر ساتھ لیا، رومالوں سے اپنے ہاتھ باندھے اور مارخ کے ساتھ جادوئی سواریوں میں اڑتے اور الامان الامان پکارتے افراسیاب کی طرف چل دیے۔ یہ دیکھ کر مہتر قیران نے امرو سے کہا، استاد، یہ تو غضب ہوا، طلسمی مور سب کو لے چلا۔ اب آپ اپنی فکر کیجئے، ایسا نہ ہو کہ افراسیاب ہم سب کو بھی اسی طرح بلوا بھیجے۔ امرو نے کہا، فکر نہ کرو، ہم خود میلے میں چلتے ہیں، آج میں سارا میلہ لوٹ کر دکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شہر ناپرساں کی سمت ترارے بھرنے لگا۔ شاگرد بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ امرو انہیں ساتھ لیے جادوگروں کے بھیس میں چاہے زمرد کے قریب جا پہنچا۔ وہاں افراسیاب دربار جمائے بیٹھا تھا۔ مارخ، بہار اور ان کے سارے سردار افراسیاب کے قدموں پر نذرانے کا مال ڈھیر کر چکنے کے بعد پکار پکار کر اس سے معافی طلب کر رہے تھے۔ افراسیاب کچھ دیر تک خاموشی سے ان کی چیخ و پکار برداشت کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا، جلادوں کو حاضر کیا جائے، سارے باغیوں کی گردنیں مار دی جائیں۔ دربار میں موجود سارے بادشاہوں اور امیروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا، اے شہنشاہ، معافی کے طلبگار لوگوں کو قتل کرنا ہرگز آپ کی شایان شان نہیں، انہیں معاف کر دیجئے۔ افراسیاب یہ باتیں سن کر مسکرا دیا۔ اس نے کہا، میں انہیں آپ لوگوں سے زیادہ پہچانتا ہوں، یہ ایسے نہیں کہ طاقت کے ڈر سے معافی مانگے، جمشیدی انگوٹھی کے اثر میں ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا لو، انہیں اصلی حالت میں دیکھ لو۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے منتر پڑھ کر جمشیدی انگوٹھی کا اثر ان کے دلوں سے ہٹا دیا۔ وہ سب اپنے آپے میں آ گئے اور خود کو افراسیاب کے دربار میں محسوس کر کے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ افراسیاب نے مارخ سے کہا، اے مارخ، تو اور تیرے تمام سردار میری قید میں ہیں، بول اب میری اطاعت کرتی ہے کہ نہیں؟ مارخ نے اندازہ کر لیا کہ اس کے ساتھ اور تو سب ہیں مگر امرو اور اس کے شاگرد نہیں ہیں۔ اس کا دل شیر ہو گیا۔ اس نے بے باکی سے افراسیاب کو جواب دیا، اے شہنشاہ، ہم نے دل سے خواجہ امرو کی اطاعت کی ہے، اب مرتے دم تک کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں گے۔ ہم تیری قید سے نہیں ڈرتے، انشاءاللہ خواجہ جلد ہماری مدد کو آن پہنچیں گے، اس بار بھی تجھے ہی نیچا دیکھنا پڑے گا۔ مارخ کا یہ جواب سن کر افراسیاب ان درباریوں سے جنہوں نے سفارش کی تھی بولا، کیوں خیر خواہو، سن لیا تم نے، اب کہو یہ سب قتل کے لائق ہیں یا نہیں؟ سب درباریوں نے کہا، حضور ٹھیک فرماتے تھے، بے شک انہیں قتل ہونا چاہیے۔ افراسیاب نے سرداروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، ان نمک حراموں کو امرو اور اس کے عیار شاگردوں پر بڑا ناز ہے، اب میں پہلے انہی کی فکر کرتا ہوں۔ اس وقت تک سارے باغیوں کو باغ جمشید میں لے جا کر حفاظت سے رکھو، عیاروں کو گرفتار کر کے سب کو ساتھ ہی قتل کیا جائے گا۔ امرو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ افراسیاب اب جلد ہی طلسمی مور کو اس کی گرفتاری کے لیے بلائے گا۔ بچاؤ کی تدبیر سوچ کر اس نے اپنے شاگردوں سے اشارہ کیا اور مجمع سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک خالی جگہ پہنچ کر زنبیل سے حضرت دانیال کی کرامتی چھتری نکالی، اسے تان دیا اور شاگردوں سمیت اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میلے کے چپے چپے پر اس طرح نہ جانے کتنے لوگ چھتریاں
اور چھولداریاں لگائے آرام کر رہے تھے، کسی نے کچھ خیال نہ کیا۔ اس عرصے میں افراسیاب جمشیدی انگوٹھی کے تابع طلسمی مور کو بلا کر امرو کی تلاش کا حکم دے چکا تھا۔ طلسمی مور اڑا اور میلے کے اوپر منڈلانے لگا۔ کرامتی چھتری کے نیچے ہونے کے سبب امرو اسے دکھائی نہ دے سکا۔ میلے کے بعد طلسمی مور نے ارد گرد کا جنگل اور پھر سارا طلسم چھان مارا۔ آخر تھک ہار کر افراسیاب کے پاس پہنچ کر بولا، اے شہنشاہ عیار، مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ افراسیاب نے جھنجھلا کر طلسمی بلاؤں اور پتلوں کو روانہ کیا، وہ بھی ناکام واپس آئے۔ عاجز آ کر اس نے جمشیدی انگوٹھی سے التجا کی تو آواز آئی، اے افراسیاب عیار بہت دور نہیں ہیں، لیکن چھتری کے سبب سب سے پہچاننے میں نہیں آتے، تو خود تلاش کرے تو شاید مل جائیں۔ یہ اشارہ پا کر افراسیاب خود لاؤ لشکر کے ساتھ روب داب سے نکلا۔ میلہ کوسوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور ہر شخص پر جادوئی نگاہ ڈالتا ہوا وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچا۔ جب اسے کسی طرح عیاروں کا پتہ نہیں چلا تو سمجھا کہ شاید وہ واپس جانے والوں میں شامل ہو کر کسی طرف نکل گئے ہیں۔ اس خیال سے وہ شہر ناپرساں سے معروف کی چھاونی کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا۔ افراسیاب کے دور جانے پر امرو اپنے شاگردوں سمیت ایک قریبی جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے ہر شاگرد کو عیاری کی زبان میں خاص ہدایتیں دی۔ پھر تو ہر عیار جھولی سے عیاری کا سامان نکال کر بھیس بدلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امرو لقا کے بحروپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ برق فرنگی ہو بہو بختیارک شیطان نظر آ رہا تھا۔ مہتر کران ایک ہیبت ناک دیو بن چکا تھا۔ زرغام نورانی فرشتہ لگتا تھا اور جان سوز بن کران ایک انتہائی خوبصورت اور خوش پوشاک خدمتگار دکھائی دیتا تھا۔ سب لوگ بھیس بدل کر تیار ہو گئے تو امرو نے زنبیل سے لقا کا وہ طلسمی تخت نکالا جو اس نے باختر میں لوٹا تھا۔ تخت پر لقا کی طرح شان سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے ہر شاگرد کو اس کے بھیس کے مطابق دوسرا سامان دے کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ یہ ہو چکا تو اس نے کرامتی چھتری نکال کر تخت کے اوپر تانی اور حضرت دانیال کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر چھتری کو معجزہ دکھانے کا ذکر کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھتری ایک انوکھی بارگاہ کی شکل میں تخت کے اوپر قائم ہو گئی۔ اس کی چھت پر درجنوں یاقوت، لال اور زمرد کے کلس پیدا ہو گئے۔ ہر کلس کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا، کبھی سرخ دکھائی دیتا، کبھی سبز، کبھی اودا تو کبھی نارنجی۔ اب برق فرنگی بختیارک بنا ہوا امرو یعنی نقلی لقا کے سر پر رومال جھل رہا تھا۔ مہتر کران دیو بنا ہوا امرو کے دائیں جانب آگ کا گرز لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھ، ناک، کان سے رہ رہ کر شعلے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ زرغام فرشتہ نورانی بنا ہوا تھا اور دائیں جانب کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ پر دو خوبصورت پر لگے ہوئے تھے جس سے مشک و عنبر کی لپٹیں نکل نکل کر ہر طرف خوشبو پھیلا رہی تھیں۔ جاں سوز خوبصورت خدمتگار کی شکل میں جھل ملاتی ہوئی سراہی ہاتھ میں لیے امرو کے سامنے ادب سے دو زانو تھا۔ جب امرو کو یقین ہو گیا کہ سب ٹھیک ہے تو اس نے زنبیل سے کرامتی سفید مہرہ نکالا۔ اسے منہ سے لگا کر بولا جائے تو آواز اتنی بلند اور خوفناک ہو جایا کرتی تھی کہ دیو گھبرا کر بھاگنے لگتا اور انسان کے دل پر رعب طاری ہو جاتا۔ سفید مہرے کو منہ سے لگا کر امرو نے آواز دی، اے لقا پرست بندو، اپنے خداوند کے سامنے حاضر ہو۔ اس آواز نے میلے میں موجود ہر شخص کو لرزا دیا۔ ہر طرف شور بلند ہوا کہ خداوند باختر تشریف لاتے ہیں، چلو زیارت کرو۔ ملکہ حیرت نے یہ سنا تو دربار میں موجود سارے بادشاہوں اور تمام شہزادیوں کو ساتھ لے کر دوڑتی ہوئی امرو کے پاس جا پہنچی۔ عیارنیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ کچھ کو شک گزرا، وہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگیں۔ امرو تاڑ گیا، اس نے غصے سے کہا، تو مجھے نظر پیش کر رہی ہے لیکن تیری عیارنیں مجھے امرو سمجھ رہی ہیں۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سب مل کر مجھ پر جادو چلاؤ کہ کسی کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ ملکہ حیرت نے عیارہ سر سے پوچھا۔ اس نے اقرار کیا۔ حیرت نے کہا، کم بختو، اگر یہ اصلی خداوند نہیں تو تمہارے دل کی بات کیسے سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر اس نے ساری عیارنوں کو وہاں سے نکال دیا اور امرو کے آگے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی، خداوند اب گناہ معاف کیجئے، یہاں تک آنے کی زحمت اٹھائی ہے تو مہربانی فرما کر
کچھ دیر کے لیے بارگاہ میں تشریف لے چلیں۔ عمرو نے جواب دیا، نہیں، بس اب میں یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ اس پر سارا مجمع اس کی خوشامد کرنے لگا۔ یہ رنگ دیکھ کر عمرو بولا، ایک شرط پر چلوں گا، پہلے سب مل کر مجھ پر جادو کے حربے چلاؤ۔ جب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کوئی جادو کا حربہ مجھ پر اثر نہیں کرتا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی سب دل سے اصلی خداوند سمجھتے ہیں۔ مجبور ہو کر سارے جادوگروں اور جادوگرنیوں نے ان پر نارنج، ترنج، ناریل اور فولادی گولے آزمائے، لیکن کرامتی چھتری کے سبب کسی کا کوئی وار کارگر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ خداوند لکا کی جے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ملکہ حیرت نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور اب بارگاہ میں تشریف لے چلیے۔ نقلی لکا شاندار جلوس کے ساتھ ملکہ حیرت کی ہمراہی میں افراسیاب کی بارگاہ میں جا پہنچا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے حیرت سے بولا، کیا سبب ہے؟ افراسیاب نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا؟ ملکہ ہاتھ جوڑ کر بولی، خداوند وہ یہاں موجود نہیں، دشمن عیاروں کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ اس پر نقلی لکا نے زور سے ہوں کیا اور غراتے ہوئے کہنے لگا، تو عیار ناہنجار اب تک قابو میں نہیں آئے؟ خیر، اب میں انہیں زیادہ ڈھیل نہ دوں گا۔ افراسیاب ناکام لوٹا تو میں ملک الموت کو ان پر مقرر کر دوں گا۔ دوسرے باغیوں کا کیا حال ہے؟ خداوند کی عنایت سے سارے باغی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملکہ حیرت نے ادب سے کہا، مگر خداوند وہ ہمارا ہی گوشت اور خون ہیں اور باپ دادا سے حضور ہی کا کلمہ پڑھتے آئے ہیں۔ شہنشاہ انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر خداوند باغیوں کا دل اپنی قدرت سے پھر پہلے جیسا کر دیں تو وہ قتل ہونے سے بھی بچ جائیں گے اور شہنشاہ کے وفاداروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نقلی لکا نے جواب دیا، ان کا تو قتل ہونا ہی بہتر تھا۔ کمبخت باپ دادا کے دین سے پھر کر عمرو کے بہکائے میں آ گئے، مگر خیر تو سفارش کرتی ہے تو مجھے ان کے پاس لے چل، ان کے دل بدلے دیتا ہوں۔ ملکہ حیرت نقلی لکا کو اس باغ میں لے گئی جہاں ملکہ معروف اور اس کی فوج کے سارے سردار قید تھے۔ نقلی لکا نے ملکہ حیرت کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود تخت سے کود کر قیدیوں کی طرف چلا۔ زبان سے کہتا جاتا تھا، اے گناہگار بندو، اپنی اصلی حالت پر لوٹ آؤ، میں تمہارا خداوند ہوں، مجھے سجدہ کرو، افراسیاب کی اطاعت اختیار کرو، تم معاف کر دیے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بائیں آنکھ کا تل بھی قیدیوں کو دکھاتا جاتا اور اشارے سے کہتا جاتا، میں عمرو ہوں، جیسا کہوں ویسا کرو۔ بس پھر کیا تھا، سارے قیدی سردار سجدے میں گر گئے اور نقلی لکا کے سامنے دوزانو ہو کر اس کی بندگی اور افراسیاب کی اطاعت کی قسمیں کھانے لگے۔ حیرت نے یہ منظر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لکا کی خدائی کرامت کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ قیدیوں کو دلاسا دے کر نقلی لکا بڑی شان سے چلتا ہوا اپنے تخت پر واپس آیا۔ حیرت نے اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ملی اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگی۔ نقلی لکا نے اسے حکم دیا، گناہگار بندوں کے دلوں پر میرا کلام اثر کر چکا ہے، اب ان سے کوئی خطرہ نہیں، سب کی ہتھ کڑیاں بیڑیاں کٹوا دے اور بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ ملکہ حیرت نے قیدیوں کے محافظوں کو لکا کے حکم کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی اور لکا کے ساتھ بارگاہ میں واپس آ گئی۔ وہاں طلسم ہوشربا کے سارے نامی گرامی بادشاہ، ملکائیں، سردار، جادوگر اور جادوگرنیاں حاضر تھیں۔ ہر ایک باری باری اپنی جگہ سے اٹھ کر لکا کے تخت کے سامنے آ کر سجدہ کرتا اور سب سے قیمتی زیور اس کے قدموں پر ڈال کر واپس جا بیٹھتا۔ یہ سلسلہ ختم ہوا ہی تھا کہ ملکہ معروف اور اس کی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ لکا نے انہیں سجدہ کرنے اور نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ بھی سجدے اور نذرانے پیش کر کے فارغ ہوئے اور لکا نے اپنے خوبصورت خدمتگار سے ایک جام شربت کا طلب کیا۔ یہ خدمتگار دراصل جان سوز عیار تھا اور بھیس بدلے ہوئے دوسرے ساتھی عیاروں کی طرح نقلی لکا کے سامنے سراہی لیے اشارے کا منتظر بیٹھا تھا۔ خدمتگار نے جام بھر کر دیا۔ لکا نے اس میں سے 2 گھونٹ پی کر واپس کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا، یہ جھوٹا شربت میرا تبرک ہے، دوسرے شربت میں اسے ملا کر سب کو پلاؤ، جو پیے گا عمر بڑھے گی اور ایمان مضبوط ہوگا۔ آن کی آن میں شربت کے 50 بھرے ہوئے مٹکے خداوند کے خدمتگار کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے۔ نقلی لکا کا خدمتگار اس کے جھوٹے شربت کو مٹکوں میں ملا کر آبداروں کی سراہیاں بھرنے لگا۔
آبدار دوڑ دوڑ کر اہل دربار کو شربت پلانے لگے۔ لقا کے خدمتکار یعنی جاں سوز عیار نے کمال ہوشیاری سے جھوٹا شربت ملاتے وقت ہر مٹکے میں عرق بے ہوشی شامل کر دیا تھا اور آبداروں کو حکم دیا تھا کہ یہ شربت سب سے پہلے ملکہ حیرت اور اس کے پرانے وفاداروں کو پلایا جائے اور اس کے بعد باغیوں کو۔ آبدار نے اس حکم کی پوری تعمیل کی۔ جب پرانے وفادار سرداروں میں کوئی نہ بچا تو خدمتگار نے آبداروں کو حکم دیا کہ باغیوں کو شربت پلانے سے پہلے اب ایک جام اس میں سے تم بھی پیو کیونکہ تم پرانے خیر خواہ ہو۔ آبداروں نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن پھر انہیں باغیوں کو شربت پلانے کی توفیق نہ ہو سکی۔ دوسروں کی طرح وہ بھی شربت پیتے ہی اینٹا غفیل ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی نقلی لقا یعنی عمرو للکارا، ہاں ملکہ مارخ سنبھالو ان موذیوں کو۔ بارگاہ افراسیاب میں اس وقت عمرو اور اس کے عیاروں اور ملکہ مارخ اور اس کے سرداروں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ہوش میں نہ تھا۔ ملکہ حیرت، اس کے سارے درباری اور خدمتگار اور میلے میں آئے ہوئے سارے بادشاہ پوری طرح بے ہوش تھے۔ عمرو کا اشارہ پاتے ہی ملکہ مارخ نے اپنے سرداروں کو للکارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بے ہوش دشمنوں پر پل پڑے اور ملکہ حیرت کے سوا سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ملکہ حیرت کو اس لیے قتل نہ کر سکے کہ اس کی حفاظت ایسے طلسمی پتلے کر رہے تھے جن پر کسی کا کوئی وار کارگر نہ ہوتا تھا۔ جادوگروں اور جادوگرنیوں کے مرنے سے شور بلند ہوا تو میلے میں موجود لاکھوں آدمی پریشان ہو کر بارگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر عمرو سفید مہرہ منہ سے لگا کر ہیبت ناک آواز میں گر جا، بھاگ کر اپنی اپنی جان بچاؤ، میلے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس آواز نے لوگوں کے کلیجے دہلا دیے۔ بدحواس ہو کر جدھر جس کا منہ اٹھا بھاگنے لگا۔ ملکہ مارخ اپنے سرداروں کو لے کر اس مقام تک چل دی جہاں اس کی فوج قید تھی۔ عمرو نے چاہے زمرد پر پہنچ کر ملکہ حیرت کو پوجا کے وقت نظر کی جانے والی بے شمار دولت کو زنبیل میں بھرنا شروع کیا۔ دوسرے عیار میلے میں صرافوں اور جوہروں کی دکانیں لوٹنے میں لگ گئے۔ میلے کے محافظ فوج نے بھاگنے والوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی ایک پیش نہ گئی۔ حالات کی نزاکت کو بھانپ کر ان کے سپہ سالار نے ساری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کچھ ہوشیار جادوگروں کو صحیح معاملے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہر طرف بھیج دیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ خبر لائے کہ عمرو نے ملکہ مارخ اور سارے باغیوں کو رہا کروا لیا ہے اور ہمارے سارے مہمان بادشاہوں اور سرداروں کو قتل کر کے میلہ لوٹ لیا ہے۔ سپہ سالار محافظ فوج کو باغیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ ادھر اپنی فوج کو قید سے چھڑانے کے بعد ملکہ مارخ نے بھی جادو کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ محافظ فوج کا سپہ سالار ان پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ وہ ان پر حملہ آور ہوتا، ملکہ مارخ خود ہی بلائے آسمانی کی طرح اپنی فوج سمیت اس پر ٹوٹ پڑی۔ پھر کیا تھا، جادو کے نارنج ترنج اچھلنے لگے، آتشیں اژدہے اڑ اڑ کر صفوں کی صفوں کو بھسم کرنے لگے، فولادی گولے پھٹ پھٹ کر زمین و آسمان کو لرزانے لگے۔ ملکہ مارخ کے سرداروں میں سے ملکہ کاکل کشا نے اپنے بال کھول دیے جن میں سے ننھے ننھے ستارے نکلتے اور آگ کا پہاڑ بن بن کر فوج پر قیامت ڈھاتے۔ ملکہ بہار جادوگر نے گلدستے پھینکے، دور دور تک باغ کھل گیا، مست کر دینے والی خوشبو پھیل گئی۔ محافظ فوج کے جتنے لوگ اس طلسم کے دائرے میں آئے، ملکہ بہار جادوگر کے دیوانے ہو گئے اور اس کے اشارے اپنے ہی فوج سے لڑنے لگے۔ راج جادوگر زمین میں ڈوب ڈوب کر دشمنوں کی صفوں کے پیچھے جا نکلتا اور اس طرح چنگھاڑتا کہ عام سپاہیوں اور جادوگروں کی کھوپڑیاں پھٹ جاتی اور بڑے بڑے جادوگر بے ہوش ہو جاتے۔ اس کی ماں ناگن بجلی آسمان سے تڑپ تڑپ کر فوج پر گرتی اور ایک ہی وار میں سینکڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ عمرو اور اس کے شاگرد برابر میلے میں گھوم گھوم کر لوٹ مار کرتے رہے۔ لڑائی میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ آخر جب کوئی قیمتی چیز باقی نہ رہی تو وہ بھی سب میدان جنگ کی طرف پلٹے، لیکن ان کے پہنچتے پہنچتے ملکہ مارخ دشمنوں کا کام تمام کر چکی تھی۔ میلے کی محافظ فوج کا ماں اس کے سپہ سالار خاتمہ ہو چکا تھا اور جو باقی بچے تھے جان بچا کر بری طرح سے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر عمرو نے ملکہ مارخ کو مشورہ دیا، افراسیاب بہت دیر کا گیا ہوا ہے، یا تو وہ خود ہی واپس آتا ہوگا یا میلے کی خبر پا کر جلد پلٹے گا۔
اب ہمارا زیادہ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ ملکہ معروف نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ اس طرح چاہے زمرد کے میلے کا ستیہ ناش کر کے سب خیریت سے اپنی چھاونی میں جا پہنچے۔